اللہ تعالیٰ نے نا بہت فرشتے پیدا کیے. اللہ فرماتے ہیں ما یعلم جنود ربک الا ہوا، تیرے رب کا لشکر رب بھی جانتا ہے. کچھ فرشتوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، کچھ فرشتے ان کی ڈیوٹی جو ہے بادلوں پہ، کچھ کی پہاڑوں پر. ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور ایک برائی لکھتا ہے، اور ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں صبح اور عصر کی نماز میں. یہی وجہ ہے کہ صبح اور عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا بڑا مقام ہے. لیکن کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ ایسی مجلسیں تلاش کرتے ہیں، جیسے یہ مجلس ہے. تو جب وہ مجلس دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آؤ وہ تو ادھر بیٹھے ہیں، وہ سب ادھر بیٹھ جاتے ہیں. جتنی دیر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ سارے وہ سنتے ہیں، اور جب وہ تذکرہ مجلس ختم ہوتی ہے تو سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے. اندھیری کالی کٹ رات ہو، طوفان باد پاراں ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چمٹی ہو، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے، اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے. اللہ پر تو کوئی چیز مخفی نہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے تذکرے اپنے پاس کروں. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے لوگوں میں یاد کرو گے، میں تمہیں فرشتوں کی اعلیٰ مجلس میں یاد کروں گا. تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے، میں تمہیں عرش پہ یاد کروں گا. تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے تذکرے اللہ کے پاس وہاں ہوں گے. اور پھر فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، ہاں بتاؤ پھر، کیونکہ کہتے سن بھی فساد کرے گا تو او کرے گا تو او کرے گا. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. کہا یا اللہ وہ تیری باتیں ہی کر رہے تھے. اچھا مانگتے کیا تھے؟ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. وہ مانگتے تھے جنت. جنت دیکھی ہے نہیں، اگر دیکھ لیں تو پھر تو اور زیادہ شوق کریں گے. پناہ کس کی پکڑتے تھے؟ اللہم اجرنا من النار. جہنم کی. جہنم دیکھی ہے نہیں، دیکھ لیں تو یا اللہ اور زیادہ وہ اس سے پناہ مانگیں گے. فرشتوں کتنی اونچی مخلوق، تم گواہ رہو میں نے ان سب مجلس والوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. ایک فرشتہ بولتا ہے کہ یا اللہ ایک آدمی، اس کو اپنا کام تھا، کسی آدمی کو بلانے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کے دل میں تیری محبت موج زن تھی، جوش مار رہی تھی. جب آیا تیری بات سنی، بھول گیا کام، بیٹھ گیا. اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. قوم لا یشقی جلیسہم، جو لوگ ساری دنیا سے کٹ کے نیندیں قربان کر کے ہر طرف سے ایک طرف ہو کر میری یاد میں بیٹھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، وہ ایسی خوشبخت اور ایسی بہترین مجلس ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مقام اللہ نے یہ بیان بتایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. میں خالق، مالک، رازق، تم میرے بندے، ملک، پیداوار، تمہیں تمہارے باپے دادے پردادے کو میں نے پیدا کیا، تم میری ملک ہو، زمین میری، آسمان میرا شہنشاہی حکم ہے جس کو میں نے بڑا بنا کے بھیجا، جو صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب و نسب میں اشرف، بیان میں افصاح، جو آسمانوں کا مہمان بنا، جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، حمد کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہوگا، نبوت رسالت جس پہ میں نے ختم کی، جس کو میں نے بڑا بنا کے بھیجا. جو ہدایات تعلیمات تمہیں دے، عقائد، عبادات، معاملات، نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی غمی، معیشت، معاشرہ، شکل و صورت میں دے، اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اچھا یہ خوشی کی چوڑیاں نہیں ہیں جو چاہے پہن لے جاؤ. سنو آگے 2 دھمکیاں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ پہلی دھمکی. اور دوسری دھمکی ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے. لہذا تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا. جو وہ تعلیمات ارشادات دے
ان کو لے لو، جن سے روکیں ان سے رک جاؤ، نہیں تو تمہاری ڈائری لکھی جا رہی ہے، وقت لکھا جا رہا ہے، جگہ لکھی جا رہی ہے، تمہاری میری باتیں کل قیامت کو ہوں گی۔ وہ دھمکیاں یہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اب میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سنہری فرامین جن پر عمل کریں دنیا بھی بنے گی اور آخرت کا اجر ثواب بھی ملے گا، اور جو سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، میں وہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جناب ایو ذنب اکبر عند اللہ، گناہ تو بڑے ہیں، سب سے بڑا گناہ بتاؤ، پاپ بتاؤ، میں ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ پاپ جرم یہ ہے اللہ کہنے نے تجھے بتایا، تیرا قد کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ کی، چلنے پھرنے والا بنایا، دیکھنے سننے والا بنایا، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے مانگے، نظر نہ چڑھاوا چڑھائے تو کسی اور کے لیے، سب سے بڑا گناہ پاپ جرم، اور سب سے بڑا گناہ یہ۔ دوسرا فرمان ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا قیل من ابا قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ من عصانی فقد ابا، جس نے، میری ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، میں نہیں جاتا جنت میں، وہ نہیں جائے گا، باقی ساری دنیا جنت میں جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حیران ہو کے پیچھے پوچھا جناب وہ جنت جس کی چڑھائی زمین آسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی بٹی، رف رف کے راکٹ، ہمیشہ رہنے والی جوانی مہمانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار کون ہے جو کہتے میں جنت میں نہیں جاتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زبان سے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں نہیں جاؤں گا، سارے اتحار نے وارے وارے جاؤں مسیتے قدم نہ پاؤں، وارے وارے جاؤں حرام کھاؤں، وارے وارے جاؤں لوگوں کو ستاؤں، وارے وارے جاؤں بدماشیوں سے باز نہ ہوں، وارے وارے جاؤں کرے یہ کوئی گل ہے؟ فرمایا یہ باتیں نہیں ہیں صوفی تشک حسین، مولی معشوق علی، اجمل عاشقان کا صدر، عشق عشق، اسی آل حدیث سننے ہاں، اسی آل سننا تھا مولوی صاحب، ایک گل ٹھیک ہے سویر کی نماز نہیں پڑھی جاندی، ان جیسی بڑے پکے آل حدیث ہاں، جا منافقہ، رسول اللہ فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی بے نماز وہ کافر مشرک، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے ٹھیک ہے یار میں پروانا یہ گل ٹھیک ہے مولوی صاحب، یہ اسی مننے ہیں، یہ ساڈے کولو غلطی ہے، ہاں نمازاں دی تے کوتاہی ہو جاندی ہے، کچھ ہٹلی اتلی بھی کر لینے ہیں، لیکن اون جیسی نا جناب پروانے قربان وہ یہ گلاں نہیں کام آنیاں۔ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ من عصانی فقد ابا، دعوے آرزو نعرے کی بات نہیں، سیدھی سی بات ہے، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے اپنی منمانیاں مرضیاں کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جس کو دیکھو عقیدہ میرا بتایا ہوا، نماز جو میں نے سمجھائی، درود جو میں نے بتایا، وظیفہ جو میں نے اس پہ تسلی، شادی غمی کا پروگرام میں نے جو بتایا، شکل صورت لباس جو میں نے بتایا، مال کمانے خرچ کرنے کے طریقے جو میں نے بتایا، گھر کا ماحول جو میں نے بتایا، دین کو غالب کرنے کے لیے جو زبان جان مال سے ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے، یہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اور جو کلمہ پڑھ کے ہر کلومیٹر پہ ایک ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ داتا، ہر علاقے کا علیحدہ، تجھے پھر جانے کے لیے وہاں تیری بہن دودھ نہیں دیتی با تجھے اولاد چاہیے تو رب کس بات ہے کہ فقیرہ نے سنجے کرتے رب نے لٹ کے لے گئے، رب کو تو چاہیے کوئی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حوصلہ ہے اس کا، منڈیاں پر دیندہ ہے، فروٹ دیاں سبزی دیاں گوشت ہو جاتے نے، ریڑے پر کے لوگ لے کھاؤ ہے توڑیاں میری گلہ قیامت نو۔ حوصلہ ہے اس کا، حوصلہ ہے، کلمہ پڑھ کے ہر کلومیٹر پہ ایک ایک مشکل کشا، کلمہ پڑھ کے ہر علاقے کا علیحدہ حاجت روا، کلمہ پڑھ کے نماز دادی نانی برادری والی۔ یار میں نے بس آج بڑی خوشی ہوئی ہے
کہ تسی ماشاءاللہ بیٹھے ہو. ہاں جی چلو میں تو تودے پھسیا رہا تو وکری گل ہے. تھی بیٹھو, میرا دل سی میں نا آ کے ایک حدیث سنانی تو میں دعا کرا دینی. جب میں ویکھیا بھی تو تسی بیٹھے ہو تو میرا ہن دل کردا ہے میں تانوں ایک مدینے دی گل بھی سنا دیا. اچھا مسئلہ یہ ہو رہا ہے نا کہ کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ اور نماز دادی نانی برادری علاقے والی. اب میں کو مدینے کا واقعہ سناتا. میں جب مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو میں مسجد نبی میں درس دیتا تھا. 4 سال مسجد نبی میں میں درس دیتا رہا اردو زبان میں. ہمارے درس میں بیٹھتے تھے سارے یہ پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش کے لوگ بیٹھتے تھے. جو امریکہ برطانیہ فرانس سے اردو والے آتے باہر سے حج عمرہ وہ بھی ہمارے درس میں بیٹھتے. مجھے عربی دیکھتے تھے کہ یہ پاکستانیوں کو درس کر رہا ہوتا ہے. وہ مجھے کہتے تھے ان کو نماز سمجھا. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ نماز میں آپ پڑھتے ہیں نا, ہم پڑھتے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا ہے پڑھتے ہیں ہم. اچھا جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ سنتے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دی سمع اللہ لمن حمدہ, سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. بڑا بھی بہت ہے سنتا بھی بہت ہے, تو پھر اس کی تعریف کرنی چاہیے رب. تو اس لیے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, اے ہمارے رب تیرے لیے حمد ہے, حمد بہت زیادہ برکت والی پاکیزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دکھایا 30 سے زیادہ فرشتے بڑھ چڑھ کے نیکیاں لکھ رہے تھے اس کی جس نے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھا. مجھے عربی کہتے تھے کہ جب مسجد نبوی کا امام رکوع کے بعد کھڑا ہوتا ہے اور حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھتا ہے, ساری دنیا کے لوگ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے سیدھے کھڑے ہو کے رکوع کے بعد یہ پڑھ رہے, اور تیرے پاکستانی کھڑے ہو کے یہ کلمے پڑھنے کی بجائے ان کو سجدے میں جانے کی جلدی ہوتی ہے. انہوں نے روڑا کی اور بھی سنت سمجھ نہیں نا. یہ سارے جو پیچھے کھڑے انہوں نے کی مسئلہ ہے تیرے تو جو درس دینا انہوں نے یہ تو ایک اور نہیں کی انجن کیوں دے ایک کھلوندے کیوں نہیں, انہوں نے مسئلہ کی. میں کہتا تھا کہ یہ کہتے ہیں مدینہ میٹھا میٹھا مدینہ. سبحان اللہ. بھائی بات سنو نا, مدینہ مدینے دیاں گلیاں جتھے سرکار لائیاں تڑیاں, مسجد نبوی کے مینار نظر آ گئے, تیری رحمت کے آثار نظر آ گئے. کیا بات ہے مدینے دی. میں ہوا مدینہ ہوئے مدینہ ہوئے میں ہوا مدینے دی خاک میری اکھاں دا سرما. یہ کہندے نے پر نماز دادی والی بیبے والی نانی والی وہ جڑی محلے چ پڑھی وہ اتنے بھی وہی اٹھک بیٹھک کرنی, اتنے بھی وہی پڑھنی. یہ کہندے میں عربیاں نوں کہندا سا بھی یہ کہندے نے مدینہ. سبحان اللہ. میں وارے وارے جاواں قربان جاواں پر نماز دادی نانی برادرے والی پیو دادے والی علاقے والی بڑی اٹھک بیٹھک جڑی شروع ہی غلط ہوندی. سارے مولویوں کا اتفاق ہے, کوئی اختلاف نہیں کسی مولوی میں بھی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تمہارا یہ جسم پورے کا پورا قبلے کی طرف ہو اور تمہاری ہتھیلیاں بھی ایسے قبلے کی طرف ہو. انگوٹھے کناں دے تھلے تے ہتھیلیاں آسمان. 70 سال ہو گئے پتہ ہی نہیں بھی شروع کیویں کرنی. یہ نماز جو شروع کرنی بھی تمہیں نہیں آتی یہ مدینے میں پڑھی جاتی ہے. میں نے کہا یہ کہتے ہیں مدینہ. سبحان اللہ. میری جد جان مدینہ, میری اکھیاں ٹھر جان مدینہ تے میٹھا میٹھا مدینہ. پر نماز وہی دادی پیو دادے والی جڑی 8 سال دی عمر سکھی سی میں ہوں 70 سال تک اٹیری جانا میں اتنے بھی وہی پڑھنی. وہ مینوں کہتے سن کہ یار انہوں سمجھا تو لگا ہونا تے درس کرنا بھی وہ جبریل علیہ السلام اتنے مدینے آیا سی کہ لاہور فیصل آباد آیا سی. انہوں نے پوچھا نہیں ہو کدے نو تو جنہوں بھائی بیٹھا ہونا ہے
انہوں کدے نہیں ہے پوچھا بھی جبریل کتنے آیا سی اور وہی کہاں نازل ہوئی تھی، یہ نہیں تو ان کو بتاتا۔ میں کہ او تو انہوں میں کہنا بھئی جدو تسی پاکستان چ سی تے تسی کہندے سی یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ میں کہ اتھے اے کہندے سی ہن ایتھے آگا سمندر جانا جی سکھو نماز دیتے۔ ہاں تسی گل سمجھ گئے ہوئے گے جیڑی میں سمجھانا چاہنا۔ رسولہ فرمایا میری ساری امت جنت جائے گی مگر جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، دعوے آرزو کی بات نہیں، فرمایا جنہوں نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گے، اور جو اپنی مرضی بابا دادا علاقہ گلی محلہ اس کے پیچھے لگیں گے تو انہوں نے جنت میں جانے سے انکار۔ اچھا لوگوں دی حالت بڑی عجیب ہے، کر دے اپنی گلی نو خوش نے، کر دے محلہ خوش نے کہ رسم پیو دادے دی پوری کر دے نے، شادیاں غمیاں تھے اپنا رانجا راضی کر کے انہوں نے ثواب دے گا تو انہوں ثواب رب نے دینا۔ ہاں تے برادری اپنی سدھی کرو، رسم اپنی پوری کرو، اپنی گلی سدھی کرو، برادری نہ راہ انہوں کرو تے ثواب رب کو دے گا تو انہوں۔ یہ نہیں سوچو سمجھو جو میں کہہ رہا ہوں، ثواب رب کو لینا نا تے جی رب کہنا ہوں میں کرو، جی میں انہوں نبی کہنا ہوں میں کرو۔ گالا کم اپنے پورے کرنے نے تے کہنا ثواب رب کیوں ہوتے ہوئے بھی۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، لوگ ہوں گے گالیں پچکی ہوں گی، ہونٹ خشک ہوں گے، آنکھیں درسی ہوں گی، اور عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، چہرے غیر غبار سے اٹے ہوئے ہوں گے، بال بکھری تھک گئے، اللہ کہے گا ان کو پکڑ کے جنت میں پھینک دو۔ دنیا کانپ جائے گی کہ یا اللہ اتنے عمل کرتے رہے تھکتے رہے، ہاں بڑے عمل کرتے رہے تھکتے رہے لیکن ان کے کسی عمل پر میرے پیغمبر کی مہر نہیں، میں کوئی پابند نہیں ثواب دیں گا۔ میں تے کیا سی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی ان کو کہہ دو کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غمی معیشت معاشرت شکل و صورت لباس اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے میں مال کمانے خرچ کرنے میں صبح شام رات دن گزارنے میں بیوی بیٹی کے لباس میں میری اطاعت تابعداری کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ عمر بن عاص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا صحابی، کافروں کا جنرل تھا، آ گیا مسلمان ہونے، کہنے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھ آ گیا۔ ہمارے باپ دادا کہتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ کمائیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد اللہ ان کو اختیار دے دیتا ہے، ان کی روحیں مرنے کے بعد مشکل کشائی کرتی ہیں، حاجت روائی کرتی ہیں، اس بزرگ کی روح مرنے کے بعد صحت دیتی ہے، اس بزرگ کے آستانے سے اولاد ملتی ہے، اس بزرگ کی جو ہے وہاں مزار سے جو ہے وہ رزق ملتا ہے، اور آپ کہتے تھے کہ نہیں ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، اس کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اس سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو، اس کے لیے نظر نہ چڑھوا دو دوسرے کے لیے نہ دو۔ لیکن بات سچی ہوئی جو آپ نے کہی، یہ کچھ نہیں کر سکے، تیرے سامنے منہ کی کھائی، اب میں پچھلی زندگی چھوڑ کے آپ کی اطاعت میں آنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں کہ آپ نبی تھے رسول تھے، میں لگاؤ شرط، میں نے مقابلہ کیا آپ کا، اب مجھے شرم آتی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں تیری سچی تابعداری شروع کر دوں میرے گناہوں کی گٹھڑیوں کا کیا بنے گا، وہ جو میرے گناہوں کے بھری رجسٹر ہیں ان کا کیا بنے گا، پہلے موقع میرے نال ایتے موقع، اگر وہ معاف ہوتے ہیں سبحان اللہ، اور اگر معاف نہیں ہوتے تو فائدہ تیری تابعداری دا۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا کہ عمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی انسان باپ دادا کی بات چھوڑ کے، رسم رواج چھوڑ کے، برادری کی باتیں چھوڑ کے، گلی محلے کی باتیں چھوڑ کے، علاقے کی باتیں اور سوسائٹی کے تقاضے چھوڑ کے، نظام دستور چھوڑ کے، مذہبی پیشواؤں کے قول چھوڑ کے
جب صحیح معنی میں نماز نیاز روزے حج درود وظیفے میں شادی غمی میں میری تابع داری کر لے، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ تو یہ میں نے آپ کو دوسرا فرمان جو ہے میں نے وہ آپ کو سنایا۔ اب تیسرا فرمان، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں جس میں پکا منافق ہے: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی بکنا۔ جھوٹ بولنا، قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، شیطان بھی لعنتی، جھوٹا بھی لعنتی ہیں۔ تو مسلمان قرآن پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، اپنے آپ پہ لعنت کرتے ہیں، یا اللہ جھوٹوں پر تیری لعنت، میں بھی ایک جھوٹا لعنتی، مجھ پر بھی تیری لعنت، اپنے آپ پہ لعنت کرتے، جھوٹ بولتے ہیں لعنت کرتے۔ اور دوسری نشانی منافق کی وعدہ خلافی، پیسے نہیں بنے بھائی سے ٹائم لے، مہلت لے، اگر پیسے نہیں بنے بھائی کو اعتماد میں لے، اور قرض دینے والے کو کہا اسلام نے بھائی کو سہولت دے، اللہ تجھے سہولت دے گا، ٹائم دے اللہ تجھے سہولت دے گا، نہیں دے سکتا تو تو معاف کر اللہ تجھے معاف کرے گا۔ اس کو کہا واپس کر، اگر پیسے آ گئے ہیں دے سکتا ہے، نہیں دے رہا اپنی فصل اٹھا رہا ہے، اپنا سیزن سیدھا کر رہا ہے، یہ ظالم ہے۔ مت الغنی یہ ظلم، جو لیٹ کرتا ہے دے سکتا ہے نہیں دیتا، اس کو اسلام نے کہا کہ تو ظالم ہے۔ اور یہاں کیا ہے، 3 مہینے کا وعدہ کیا، 3 سال ہو گئے، انہوں نے یار ہونتا دے دے، اگو گھور دے، مر چلے ہیں دے کے مریں گے، لیتا بیٹھے ہیں، یہ منافق۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول، یہ منافق، یہ ہے منافق۔ اور تیسری بات، امانت میں خیانت، امانت میں خیانت۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ذمہ داروں کی بات سنائی، 2 ذمہ داروں کی۔ ایک ذمہ دار نے زمین لی، دوسرے نے خریدی۔ جس نے خریدی اس نے ہل چلایا، سونے کی دیگ نکلی، بھاگا بھاگا آیا، میں نے آپ سے زمین لی تھی، آپ میں نے پیسے دیے تھے زمین کے، ہاں وہ آپ کی زمین میں وہ سونا نکلا ہے، وہ اپنا لے آؤ۔ کہتا دیکھو پہلے کیوں نہیں نکلا، زمین بھی تمہاری اور وہ سونا بھی تمہارا۔ اس نے کہا میں حرام کھاؤں، میں نے پیسے زمین کے دیے ہیں، سونے کی تو نہیں دی، بابا اپنا سونا لے آ۔ کہتا میں حرام کھاؤں، پہلے کیوں نہیں نکلیا، میں نے پیسے لے لیے، زمین دے دی، زمین بھی تیری ہو، یہ دیکھو۔ وہ کہتا تیری ہے، وہ کہتا تیری ہے، اور یہ کہتا میری ہے، وہ کہتا میری ہے، وہ کہتا میری ہے، وہ کہتا میری ہے۔ اللہ اللہ، وہ کہتا ٹوئے ٹبے تیرے نے تے پدری دھرتی میری آ، وہ کہتا پلے ہیں، اور ٹوئے ٹبے تیرے نے تے پدری دھرتی میری آ، تے زمین کہندی ہے یہ دوویں وچ اندھیرے نے، نہ میں ایندیاں نہ ایندیاں، دوویں بندے میرے اتھے مرن گے، اتھے پھٹا مر لیں تے ایتھے مرن گے اتھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ جنت میں سب سے آخری درجے کا جنتی، سب سے آخری درجے کا جنتی، سب سے کم درجے کا جنتی، اللہ اس کو اتنا رقبہ دے گا جتنی یہ ساری زمین اور 10 گنا اور، زمین 10 گنا اور، ایک کم از کم رقبہ ہے جنت۔ اتھے جاؤ، ادھر دیا محنت کرو، ایتھے مردے نے پھٹا مر لیا تھا۔ پر دادا ٹر گیا ہے، دادا جان آڑا ہے، پیو دی پچھو تیاری ہے، پھر انہیں اے زمینہ، اے پلاٹ، اے مکان، اے کوٹھے، اے درخت، اس طرح ہی رہنے نے۔ پر دادا ٹر گیا، دادا گیا، پیو تیار ہے، پچھو انہیں جانا ہے۔ فرمایا جس نے ایک بار ایک گٹ، حدیث ایک گٹ، اللہ نو سارا پتہ ہے، جلے بننا انجوا لیندے ہو تے انجوا لیندے ہو، عدت انت تتکا، اللہ نو سارا پتہ، تب پتہ۔ مایا جس نے ایک بالش نے ایک گٹ دوسرے کی زمین لی، قیامت والے دن وجود بڑے بڑے پہاڑوں جیسے ہوں گے تاکہ یہ عذاب برداشت کریں، بڑے بڑے اللہ وجود بنائے گا ان مجرموں ظالموں کے،
اور زمینیں 7 گرم جہنم سے تپتی ہوئی وہ آگ جس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، نزاعۃ للشوا، جس آگ کا ایک شعلہ سر اور چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا، وہ 7 زمینیں اللہ گلے میں ڈالے گا، لے آدمی دارا، لے موج کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا امانت ختم ہو جائے گی، لوگ اشارے کریں گے کہ فلاں جگہ ایک ایماندار رہتا ہے، آج وہ وقت ہے۔ تو کہتے ایک بندہ دوسرے بندے نو آنا ہے فلاں ہے، کہتے تو ساڑھے پنڈ آویں نا اتھے ایک بڑا ایماندار رہندا ہے، پورے پنڈ ایک ایماندار رہندا ہے، انا للہ، اتھے تو آویں نا دکان ہے اتھے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ محلہ بے ایمانوں کا ہے، یہ گاؤں بے ایمانوں کا ہے، خاندان بے ایمانوں کا ہے، برادری بے ایمانوں کی، بازار بے ایمانوں کا، مارکیٹ بے ایمانوں کی، محکمہ سارے بے ایمان، وہاں ایک ایماندار رہتا ہے۔ پہلی نشانی منافق کی جھوٹ بولنا، دوسری وعدہ خلافی، اور تیسری امانت، اور چوتھی گالی دینا، پکڑ کرنا، پکڑ۔ کسی کے ساتھ معاملہ ہے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے پنچایت بلاؤ، 4 بندے اکٹھے کرو، بات کرو، تمہیں اسلام اجازت دیتا ہے۔ گالی دینے کا کیا مطلب ہے؟ تیرا قرض واپس آ جائے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، آمین۔ تو تھوڑی جگہ ایڈا پھکڑ، آدمی سن کے حیران ہوتے ہیں، یہ حاجی صاحب گال کٹ دینا، اے تہجد گزار صاحب، اے مجاہد صاحب، حافظ اوے یہ بھی گال کٹ دے، کہنے اے دی گال تو سنی نہیں زریلے بچھو دی، یہ وہ گال کٹ دے زریلی کہ سن کے کرنا چاہے دھواں نکل جائے۔ منافق کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 باتیں جس میں ہوئی، پکا منافق ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اور گالی بکنا۔ حدیث ذہن میں رکھو، اپنا محلہ، گاؤں، علاقہ دیکھو، بازار، مارکیٹ، منافق کی منافق، کوئی پورا، کوئی 3 حصے، کوئی 2 حصے، ایک تا وٹتے پہ، اللہ ساڑھے حالت رحم کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ ویسے بھی بات کرے تو بڑی ہے، اور پھر قسم اٹھا کے کہے، کون؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، پڑوسی گھر کا ہو، زمین کا ہو، پڑوسی جس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی نا، جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے جاگتے ہوئے چھوڑ دی، اس کی پچھلی بھی ساری نیکیاں تباہ برباد۔ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک اسی اتنے ہوکے دی گڑ گڑ تے ہوکے دی تے کنجر کریاں چہرے بوتھے ہوئے بھاویں انے ہی ہو جان ویکھن تے چاہ دی پیالی، اور چاہ نماز میں پڑھن چلے، اور چاہ نماز، اور چاہ دی 30 روپے دی پیالی، کروڑاں دی نماز ہے، شادیاں دے اتنے چنگے بھلے بندے دیاں 2 نمازاں چٹ۔ جو نماز جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑے اس میں وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو عورت گھر سے آر سنگار کر کے بے پردہ ہو کے اور ایسے نکلتی ہے باہر، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، رسول نے فرمایا میری امت میرا حکم یاد رکھنا، جہاد کرتے رہنا کافر و مشرکوں کے ساتھ، زبانوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، مالوں کے ساتھ۔ رسول اللہ، عورت کے لیے جنت بڑی آسان ہے۔ رسول نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خامن کی اطاعت کرے، اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، کہ یہ جنت، یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ اللہم اجعل